کوئی یہ کہے کہ جناب وہ اب ہمیں پتہ لگا نیت کا کرنے کا اتنا ثواب تھا اور نیت میں یہ کہنا چاہیے تھا اور وہ کہنا چاہیے تھا روزے کی نیت میں، ہم نے تو آج تک اتنے بڑے ہو گئے کبھی روزے کی نیت نہیں کی، اماں نے سحری پہ اٹھا دیا، سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا، نیت تو آج تک نہیں کی۔ تو علماء کہتے ہیں یہ بتائیے اماں نے رمضان کے علاوہ کبھی رات 3 بجے پورے گھر کو اٹھایا کھانا کھانے کے لیے؟ کہ نہیں، ویسے تو نہیں اٹھایا۔ تو کہا وہ جو اٹھانا تھا وہ کیوں تھا؟ کہا سحری کے لیے، کہا یہی تو نیت تھی۔ صحیح، یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ مسئلہ اپنی جگہ حل ہو گیا۔ اسی طرح غسل کرنے یا آستین چڑھا کے اذان کے وقت کوئی وضو خانے پر یا بیسن کے پاس جا رہا ہے تو یقیناً وضو کرنے جا رہے ہیں نا، اب اس سے یاد رہا ہو یا یاد نہ رہا ہو کہ مجھے باقاعدہ میں زبان سے بھی کہہ لوں، ضروری تھا ہی نہیں، کیوں کہہ لیں آپ وضو کر رہے ہیں بس یہی نیت۔ کوئی آپ سے پوچھے کیا کر رہے ہیں، وہ والا جواب نہیں جو جلے بھنے لوگ دیکھتے ہیں اندھے ہو نظر نہیں آ رہا کیا کر رہا ہوں، وہ والا جواب، وضو کر رہا ہوں۔ اندھے ہو نظر نہیں آ رہا اتنی بڑی لائن ہے، اور وضو چھوٹا سا ایک جملہ ہے، وضو، بس وضو کر رہا ہوں۔ اسی طرح غسل، چاہے وہ نجاست کا غسل مرد کرتے ہوں یا خواتین کرتی ہوں، چاہے غسل واجب ہو یا مستحب، ان دونوں اعتبار سے یاد رکھیں زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ ہاں، جمعے کے غسل میں وہ جو دعا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اجعلنی من المتطہرین، کہنا مستحب ہے، بہت ثواب ہے اس کا۔ لیکن اگر کسی نے جمعے کے غسل سے پہلے یہ نہیں کہا تھا تو جمعے کے غسل پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح غسل کرنے جو بھی گیا تھا، چاہے انشاءاللہ تعالی مسجد شجرہ میں کوئی غسل کرے یا مدینے سے ہی اپنے ہوٹل سے کوئی غسل کرنے چلے، اور اس نے بہرحال جلدی کیونکہ ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، سامان نیچے پہنچ گیا ہے اور احرام باندھ کے مسجد شجرہ جانا ہے اور ہم حج کے لیے جا رہے ہیں مکے، بس ذہن میں یہی رہتا ہے ہر شخص کی۔ اب غسل خانے سے کپڑے وپڑے احرام پہن کے نکلنے کے بعد کہتے ہیں ارے مولانا غلطی ہو گئی، بھائی کیا ہوا، خیریت تو وہ میں نے نیت تو کی نہیں، تو کس چیز کی؟ کہا غسل کی۔ میں نے کہا اندر کیوں گئے تھے؟ کہا غسل کرنے میں۔ کس چیز کا؟ ارے وہ احرام جو باندھیں گے نا اس کا، تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، ہو گیا غسل، اسی نیت سے گئے تھے نا اندر، کہاں اسی نیت سے گئے تھے، ہو گیا غسل، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، کبھی کبھار جنہیں ان مسائل کا نہیں پتہ ہوتا وہ پریشان کر دیتی ہیں۔ میں نے آپ کو غالباً یہ قصہ بتایا تھا کہ ہم پہلا حج کر رہے تھے 2008 میں، شہید غلام محمد امینی صاحب کے ساتھ کاروان بلال میں، ایک خاتون آقا کے بعد روتی ہوئی آئیں، کہ خیریت تو کیا ہوا؟ کہا غضب ہو گیا، بھائی کیا ہوا؟ قرآن ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ہی دیکھ کر ہمیں پڑھنا آتی ہے سورہ کافرون۔ تو امینی صاحب نے کہا تو اس کا رونے سے کیا تعلق ہے آپ کے؟ اکثر لوگ چاہے مردوں میں عورتوں میں پینک پھیلا دیتے ہیں، مسئلہ پتہ نہیں ہو پینک پھیلا دیتے ہیں، پریشانی کریٹ کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے۔ آسانیاں کیجئے، خدا آپ کے لیے آسانی کرے۔ سورہ کافرون کا پڑھنا، وہ 2 رکعت نماز واجب نماز ہے جو طواف کی نماز کہلاتی ہے، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو یا حج کا۔ وہ 2 رکعت نماز جو ہے اس میں جو طریقہ کار معین ہے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون مستحب ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو پڑھ لیں، نہیں ہے تو فجر کی طرح پڑھ لیں نماز، پہلی میں انا اعطیناک پڑھ لیں، دوسری میں قل اللہ پڑھ لیں، پریشانی کس بات کی؟ لیکن جنہیں مسئلہ نہیں پتہ ہوتا کہ مستحب ہے، وہ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، وہ پیٹتی رہتی ہیں خواتین، اور یہ بھی نہیں چلیں اگر پتہ لگ گیا تھا اسے نہیں آتی، یہ قرآن نہیں پڑھا، یہ نہیں ہوتا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے، خدا معاف کرے، چلیں آپ کو پتہ چل گیا نا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہیں سورہ نہیں آتی، پورے کاروان میں پتہ چل جائے گا چند لمحے بعد۔ ڈاکٹر عابد حسین زیدی صاحب اپنے درس میں کہتے ہیں اگر دین پھیلانا ہو تو سب سے پہلے عورتوں کو پہنچاؤ، ان کا پیٹ بہت ہلکا ہوتا ہے، بہت تیزی سے پھیل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مسئلہ اتنا ٹپیکل نہیں ہے، جتنی نماز کے ارکان کو چیزیں جو میں ضروری سمجھ رہا تھا وہ میں نے گروپ میں بآواز بلند ڈال دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو، بلکہ میں گزارش تو یہی کروں گا، وہ تو 2 رکعت نماز ہے، 3 رکعت اگر آپ نماز 4 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس میں ایک ہی چیز کا اضافہ ہے، وہ ہے تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس
اس سے زیادہ اضافہ نہیں ہے. تشہد وہی ہے، رکوع وہی، ذکر رکوع، سمع اللہ، استغفر اللہ، بحول اللہ وہی. ٹھیک ہے، خمس کا مسئلہ یہاں حل ہو گیا، قرأت کا مسئلہ یہاں حل ہو گیا، تقلید کا مسئلہ یہاں حل ہو گیا. اگلا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد جتنے بھی افراد جا رہے ہیں تو ہم نیت کیا کریں گے وہاں جا کے؟ یہ مسئلہ سمجھ لیں. ویسے تو اس کی تفصیل میں آئے گی. نیت کیا کریں؟ حج اسلام کے عمرہ تمتع، حج اسلام کے عمرہ تمتع کا احرام پہنتا ہوں یا پہنتی ہوں. پھر وہی بات ہے، نیت زبان سے ضروری نہیں ہے. لیکن بھائی آپ کو پتہ ہے نا، وہ مولانا نے یا مجھ جیسے طالب علم نے کہا تھا کہ جناب اس چیز کا احرام باندھیے گا، جو اپنا حج کر رہا ہے وہ اپنی حج اسلام کے عمرہ تمتع کا احرام پہنتا ہوں. اور بتائیں کہ احرام پہن رہے ہیں آپ، وہ حج کا احرام پہن رہے ہیں. اب ضروری بھی نہیں ہے باقاعدہ آپ کو یاد ہو کہ مولانا نے حج الاسلام کہا تھا، وہ تو حج الاسلام تو ہمارے ذہن سے نکل گیا، احرام یاد رہا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا، آپ حج کرنے آئی ہیں اس کا احرام پہن رہی ہیں، حج سے پہلے عمرے پہ جا رہے ہیں اس کا احرام پہن رہی ہیں، کافی ہے. اور یہ بات فقط حج یا عمرے کی حد تک معین مقید نہ رہے، بلکہ انشاءاللہ خدا، بلکہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں. ہمارے استاد کہتے تھے جو آپ سے یہ شکایت کرے میں کبھی کربلا نہیں گیا، میں کبھی ایران نہیں گیا، میں کبھی حج و عمرے پہ نہیں گیا، اللہ کرے چلے جاؤں، وہ کہتا نہیں، ایسے نہیں جاؤ، اس طرح جاؤ گے کہ انشاءاللہ بار بار جاؤ گے. وہ کیسے؟ کہ پہلی مرتبہ خود بہت کوشش کیجئے، کم از کم وہ جو جمود ہے، وہ جو دروازہ ابھی تک کھلا نہیں ہے اور آپ کھول نہیں پا رہے ہیں، اس کو زبردستی کھولنے کی کوشش کیجئے. وہ کیا کہ آپ کسی طرح گھر کے معاملات میں کھینچ تان کر کے پیسے جمع کر لیے. ایسا بھی نہیں بیوی بچوں کو 12 دن کے لیے عمرے میں بھوکا چھوڑ گئے، کہ مولانا نے تو کہا تھا کھینچ تان کے پہنچ جائیے. بچوں کے اسکول کی فیس بھی لے گئے ہیں، گھر کی گروسری کے پیسے بھی لے گئے ہیں، سب کچھ لے گئے. بھائی کیا ہوا، آپ فیس نہیں بھری؟ آپ نے کہا ان کے ابا عمرے پہ چلے گئے پیسے لے. یہ والا نہیں، کسی طرح کھینچ تان کے آپ عمرے پہ یا حج پہ چلے جائیے. ایک بار دروازہ کھلا تو یہ معصومین اپنا دروازہ ایسا رکھتے ہیں، جو ایک بار اس دروازے سے آ جاتا ہے تو یہ معصومین ہمیشہ انہیں یاد رکھتے ہیں بلانے کے لیے. جائیں تو دیکھیں، اس کے لیے طریقہ کار ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں، میں جلدی بتا دوں. پاسپورٹ آپ بنوا نہیں رہے، شوق آپ کو ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں بھائی کسی طرح دعا کریں میں کربلا چلا جاؤں. کربلا جانے سے پہلے پاسپورٹ چاہیے، حج پہ جانے سے پہلے پاسپورٹ چاہیے. ارے وہ تو بن جائے گا. بنائیے، خدا کو بتائیے کہ میں راضی ہوں. جب آپ بنا ہی نہیں رہے تو اس کا مطلب آپ دل سے راضی نہیں ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں بس، اس سے آگے عملاً کچھ نہیں ہے. پاسپورٹ بنانا عمل کی ایک منزل ہے. یہ چھوٹا سا مسئلہ اپنے تک رکھیں. تو میں آپ نیت کریں گے احرام پہنتا ہوں یا پہنتی ہوں حج اسلام کے عمرہ تمتع کا، قربۃ اللہ. اور اگر کوئی نیابت میں حج کر رہا ہوں تو وہی کہہ دے میں احرام پہنتی ہوں عمرہ تمتع کا. کس لیے؟ فلاں کی نیابت میں، فلاں کے لیے، فلاں کے حج کے لیے، جس کا بھی ہے. ذہن میں رکھیں، ضروری نہیں ہے بآواز بلند کہہ رہے ہوں آپ ہی قربۃ اللہ، ضروری نہیں، بس ذہن میں آئے آپ کی کافی ہے. اگر آپ ویسے آہستہ سے کہنا چاہیں. اچھا، یہ جب بات آ گئی، یہ اس کو بھی میں کلیئر کر دوں تاکہ وہ نماز کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ اسی راستے سے کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نمازوں میں فجر، مغرب و عشاء یہ دو نمازیں بآواز بلند پڑھی جاتی ہیں، اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری چوتھی رکعت میں قیام کی حالت میں آہستہ پڑھا جاتا ہے. اس کو اخفاتی کہتے ہیں. ویسے ہمارے استاد ہمہمہ کہتے تھے اخفاتی. اخفاتی کیا ہے؟ خفی، چھپی ہوئی. لیکن وہ چھپی ہوئی کیسی ہونی چاہیے؟ کوئی اتنی بھی آواز کافی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ ہے اخفاتی آواز. اور بلند آواز سے نماز کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب، ایک بلند یہ ہے. ایک اتنی بلند آواز سے یہ مسئلہ یوں سمجھ لیجئے کیونکہ آپ کو وہاں نماز پڑھنی ہے 2 رکعت، اور اس کے علاوہ بھی واجب نمازیں پڑھنی ہیں. یہ نہیں 13 لاکھ کی فکر ہو اور کسی چیز کی فکر نہ ہو. تو 2 رکعت نماز جب پڑھیں گے، اس میں تیز آواز سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی یوں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، بس یہ تیز آواز شامل.
یہ ایک مسئلہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ حج سے بھی تعلق رکھے گا، علاوہ حج کے بھی تعلق رکھے گا کہ اخفاتی اور جہری میں فرق کیا ہے۔ جہری سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہ آواز بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی جہری ہے ظاہر۔ اخفاتی